अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब आरज़ी जी। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की लास्ट एपिसोड। नावल का नाम है मोहब्बत हो गई आखिर। मुसन्निफ़ा है यमुना तलहा। आखिरी किस्त। हेलो, निखत आंटी बात कर रही हैं। जी, पर आप कौन? फोन पर अनजान नंबर देखकर निखत बेगम ने पूछा। वो नाश्ता कर चुकी थी, अब चाय की चुस्कियां ले रही थी। रऊफ साहब कुछ देर कबल ही ऑफिस के लिए निकले थे। तीनों बहनें इस वक्त महवे इस्तराहत थीं। जी आंटी, मैं समन बात कर रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ समन थी। समन? निखत बेगम ने पूछा। वो रऊफ अंकल जहाँ पहले काम करते थे, जमाल साहब के यहाँ, उनकी बहू सुफियान की वाइफ हो। हम शहरियार और जरलिश की शादी में मिले थे। ओह हाँ, याद आ गया मुझे। कैसी हो बेटा? निखत बेगम ने सरशारी से कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, समन ने भी मुस्कुराकर कहा था। बिल्कुल ठीक बेटा। वो आंटी आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए इस वक्त तकलीफ दे रही हूँ, समन ने ताबेदारी से कहा। इसमें तकलीफ कैसी? हम तो कब से आपकी मेजबानी के लिए तरस रहे हैं। रऊफ साहब जमाल साहब की बहुत तारीफ किया करते हैं, हमारे लिए तो एजाज होगा। तुम हुक्म करो बेटा, क्या काम है? निखत बेगम ने खूब सरशारी से कहा तो समन की हिम्मत बढ़ी। ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की तहजीब है जो इतने सखी हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी दादी माँ की जानिब से कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने देवर सैफ के लिए आपकी बेटी लाइबा का हाथ मांगना चाह रही हूँ। निखत बेगम को सुनकर जैसे झटका सा लगा था। बात दादी माँ ही करती, लेकिन वो ऊंचा सुनती हैं और मोमर खातून हैं, इसलिए ये काम उन्होंने मुझे सौंपा है कि मैं फोन कर लूँ। सैफ के बारे में आप सब जानते हैं, मास्टर्स की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। अब वो मुकम्मल सुफियान के साथ बिजनेस संभाल रहा है। तरबियत से भी आप लोग वाकिफ हैं। अगर आपकी इजाजत हो और आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम दादी माँ को लेकर आ जाएं? बाकी की बात फिर मिलकर हो जाएगी। समन ने खूब एहतियात से लफ्जों का चुनाव किया था और तमीज और तहजीब के साथ निखत बेगम से बात की थी। निखत बेगम के लबों पर चुप सी लग गई थी। एक पल को उन्हें लगा था जैसे रिश्ता करने में उन्होंने जल्दी तो नहीं कर दी। वो एक ही पल में उम्र और सैफ का मवाजना करती तो यकीनन सैफ का पलड़ा भारी था। पर हाय ये किस्मत, उन्होंने सर्द सांस अंदर को खींची थी। आंटी, चंद लहजा खामोशी की नजर हुई तो समन ने फिर कहा। हाँ हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ। निखत बेगम कश्मकश में मुब्तला हो गई थी, लेकिन अब कोई रास्ता ना था। आप लोगों ने मेरी बेटी के हवाले से सोचा, बहुत खुशी हुई, निखत बेगम ने कहा तो समन की बातचीत खिल उठी। बिलाशुबा सैफ बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बेटा अगर ये बात पहले हो जाती तो हम जरूर इस रिश्ते से पीछे नहीं हटते। पर लाइबा की निस्बत हम तय कर चुके हैं, बल्कि मंगनी की रस्म भी तय पा गई है। माजरत के साथ बेटा, निगत बेगम का कहना था और यकलख्त समन के लब सुकड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अल्फाज हलक में ही दम तोड़ने लगे। आप अम्मा जी को मेरी तरफ से दिल से माजरत कर लेना बेटा। जी। एक ही पल में उसकी आंखों के कटोरे भरने लगे थे। अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह हाफिज, निखत बेगम ने कहकर फोन बंद किया, पर वो साकत खड़ी रिसीवर कान से लगाए रही थी। समन, मेरी टाई कहाँ है? सुफियान ने कमरे में दाखिल होते साथ पूछा था। समन को साकत खड़ा महसूस किया तो तशवीशी निगाह से देखा। समन, सब ठीक है? उसने समन के कंधे पर हाथ रख कर मतवज्जा किया तो समन की आंखों में भरे पानी छलक गए। समन ने रिसीवर हटाकर सुफियान को देखा, जो उसकी हालत को देखकर फिक्रमंद हुआ। खैर तो है सब? क्या हुआ? सुफियान ने फिक्र से पूछा। लाइबा की बात तय हो गई है सुफियान। समन का कहना था कि सुफियान भी एकदम से परेशान और फिर बेबस हुआ। समन पिछली रात ही सुफियान को सब बता चुकी थी और उसकी इजाजत से ही समन ने आज निखत बेगम को फोन किया था। मैं कहती थी सैफ से देर मत करे, वो समझता ही नहीं था। अपने ही हाथों से अपनी किस्मत को उसने मिट्टी में मिला दिया, समन ने बेबस होकर कहा था। सुफियान भी सुनकर खामोश रहा। मैं सैफ को क्या कहूंगी सुफियान, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने उसे नहीं देखा, मैंने देखा है उसकी लाइबा के लिए शिद्दत मोहब्बत को उसकी आंखों में। वो टूट जाएगा। समन ने फिक्र और डर से सुफियान से पूछा था। तुम सैफ से कुछ नहीं कहना इस वक्त, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब कुछ रहा थोड़ी है, समन की बेबसी ऊद कर आई। तुम संभालो खुद को, ऐसे करोगी तो सैफ वाकई शक में पड़ेगा। उसे मिलकर बैठकर तसल्ली से समझाना होगा। इस वक्त अम्मा भी नाश्ते की मेज पर हैं, चलो नाश्ता कर लेते हैं। सुफियान ने समझाया तो वो सिर्फ सर हिलाती रह गई। दोनों कमरे से निकले और सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे थे। खाने की मेज से दादी अम्मा की आवाज आ रही थी। वो सैफ को नाश्ता करके जाने की ताकीद कर रही थी, पर सैफ बिना सुने वहां से जाने लगा था। समन ने हैरानी से सुफियान को देखा था। उसे डर था कि कहीं उनकी आवाज कमरे से बाहर तो नहीं निकल गई। वो सैफ को पुकारती हुई तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। सैफ उसकी आवाज सुनकर मेन डोर से निकलते निकलते रुक गया। नाश्ता तो कर लो, सुफियान भी रेडी नहीं है अभी, समन हाँफते हुए कहने लगी।
भूख नहीं है भाभी, ऑफिस में कर लूंगा। समन को वो बहुत अलग और टूटा टूटा सा लगा था। उसके दिल में कई अंदेशे करवट ले रहे थे। अच्छा भाभी, आपने रऊफ अंकल के घर फोन तो नहीं किया ना? सैफ ने पूछा तो समन चौंकी। उसे फौरी तौर पर समझ ना आया क्या कहे। अभी किया नहीं है, आज करूंगी। क्यों? समन ने ध्यान से कहा ताकि सैफ को शक ना हो जाए। मत कीजिएगा, फिलहाल इस मामले को ऐसे ही रहने दे, सैफ ने दुख से कहा था। उसके चेहरे पर इस तरह भी छाई हुई थी। क्यों? समन ने पूछा। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने हक में तो होती नजर आती हैं, पर दरअसल वो होती नहीं है। बस यही समझ ले कि मैं भी धोखा खा गया। अब कुछ वक्त लगेगा संभलने में, किस्मत से लड़ तो नहीं सकता। उसने मना कर दिया? समन ने बदजस्ता पूछा। सैफ खामोश रहा। समन ने उसे बेबसी से देखा, पर वो कुछ नहीं कहना चाहता था और पलटकर बाहर चला गया। हद होती है वैसे मामा, एक ही दिन में मंगनी की तैयारी कैसे होगी? मेरे पास तो कोई ढंग का सूट भी नहीं। सकीना के अपने मसाइल खत्म होने का नाम ना ले रहे थे। मुझे पार्लर भी जाना था और मामा मेहंदी भी नहीं लगेगी। उसने हैरानी से पूछा, पर निगत बेगम के सर पर दूसरी कई परेशानियों का पहाड़ था। उन्होंने सिर्फ नजरों से सकीना को टोका, पर वो कहाँ सीधी हुई। हद है यार, मतलब ये कैसी मंगनी हुई आपकी? आपको कोई मसला ही नहीं ऐसी रूखी पीखी मंगनी करके? सकीना ने शाकी होकर लाइबा से कहा, जो गुमसुम बैठी थी। सकीना के मुखातिब करने पर वो हाजिर हुई तो सकीना को समझाया। छोटी सी रस्म करनी है उन्होंने, घर के बड़े होंगे बस। अब ऐसे में इतना सब करने की क्या जरूरत है? तुम शादी में अरमान पूरे कर लेना, लाइबा ने समझाया, पर सकीना तिलमिला कर रह गई। हद है यार। लाइबा, समिया को तो फोन करके बता दो। निगत बेगम ने लाइबा को याद दिलाया तो उसने सर पर चपत लगाई जैसे भूल गई हो। समिया अभी भी गुस्से होंगी, देख लेना, आप तैयारी का टाइम ही नहीं है, सकीना तिलमिलाती हुई कहने लगी। हेलो समिया। सकीना के पास तो तवील फहरिस्त थी शिकायतों की। निगत बेगम ने कान धरा ना लाइबा ने। निगत बेगम खानदान के बड़ों को फोन पर मदऊ करने में मसरूफ थी और लाइबा ने मोबाइल पर समिया को कॉल लगा दी थी। रऊफ साहब का भी ऑफिस से आने का वक्त हो गया था। वो अचानक मंगनी पर चौंके जरूर थे, लेकिन रस्म सादगी से करनी थी, इसलिए परेशानी की बात नहीं थी। यार, उमर की फैमिली ने कल छोटी सी रस्म रखी है, आज ही फोन करके बताया है। प्लीज तुम आकर सकीना को समझाओ, बहुत जिद कर रही है। फोन उठाते ही साथ ही लाइबा कहती चली गई। ओके। चंद मिनट की खामोशी के बाद समिया ने कहा था। उसका रुंधा हुआ लहजा भांपना मुश्किल नहीं था। तुम रो रही हो? लाइबा ने कहा ही था कि समिया एकदम से रो पड़ी। फोन पर उसकी सिसकती आवाज सुनकर लाइबा का दिल हलक को आ गया। अनजान अंदेशों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। तुम घर पर हो? लाइबा ने पूछा। हाँ, समिया ने कहा। मैं आ रही हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं आती हूँ, समिया ने उसे रोका। अगर अगले 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं हुई तो मैं चली आऊंगी, लाइबा ने फिक्र आमेज अंदाज में कहा था। समिया उसकी तवक्का के मुताबिक फौरन ही पहुंच गई थी। उसने निगत और सकीना दोनों को कुछ मसरूफियत का कहकर कमरे में आने से रोका था। समिया की बसोरती शक्ल देखकर लाइबा परेशान हुए जा रही थी। उसकी आंखें गवाही दे रही थी कि वो कई घंटे रोई थी। समिया, क्या हुआ है बताओ मुझे, अंकल ने कुछ कह दिया? आंटी अंकल में कोई अनबन हो गई? लाइबा घबराती हुई उससे पूछ रही थी। समिया प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्या हुआ है? लाइबा ने हाथों के कटोरों में समिया का चेहरा थामा और फर्ज मोहब्बत से पूछा। वो किसी और से मोहब्बत करता है, समिया का कहना था कि लाइबा के हाथ एकदम से पीछे हटे। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि बात इस मौजू पर थी। अपना दुख और दिल की इस तरह भी हालत, फिर उमर के घर वालों से फौरन मंगने की डिमांड, इन सब में ऐसी उलझी हुई थी कि ये भूल गई थी कि समिया अपने दिल की बात सैफ से कर चुकी होगी। लाइबा ने नदामत और डर में नजरें नीचे कर ली थी। एक वहशत उस पर तारी होने लगी थी। उसे डर था कि सैफ ने सब कुछ समिया को बता तो नहीं दिया था, कहीं समिया उससे बदगुमान तो नहीं थी। किससे? उसने लर्ज से लब खोले। मालूम नहीं, समिया का कहना था कि एक बहुत भारी बोझ लाइबा के दिल से उतरा था। उसने तस्कीन से भरा सांस लेकर समिया की अबतर होती हालत देखी। पर जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो बहुत नायाब और मुनफरिद है लाइबा। समिया की सिसके में कमी आई तो उसने बताना शुरू किया। तुम्हें मालूम है कि कल रात से मैं ये नहीं समझ पा रही कि मेरी मोहब्बत सच्ची है या उसकी। जो शिद्दत मैंने उसकी आंखों में देखी थी वो मैंने खुद में महसूस नहीं की। क्यों मैंने अपने दिल की बात सुन ली? मैंने तो अहद किया था कभी इस धोखे में नहीं पड़ूंगी। मामा को देखने के बाद से तो इस लफ्ज से भी नफरत थी मुझे, और देखो आज मैं इसी में जकड़ के रह गई। लाइबा साकी तो जामिद बैठी उसे सुन रही थी। दिल की हालत क्या थी ये वो ही जानती थी। वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसकी आंखों में दर्द को देखा है, उसकी बेबस होती हालत को महसूस किया है। मुझे ताज्जुब होता है कि दर्द मेरा ज्यादा है या उसका। वो शायद हारा हुआ आशिक है, या फिर उसने अब तक अपने दिल की बात उस लड़की को नहीं बताई। ऐसा नहीं है, लाइबा ने बरजस्ता कहा तो समिया ने उसे देखा। लाइबा ने खुद पर काबू पाया और बमुश्किल कंपोज होकर कहा, मेरा मतलब है कि तुम जिस तरह उसकी कैफियत बता रही हो उसने यकीनन उस लड़की से बात की होगी।
لائبہ نے مناسب الفاظ میں واضح کیا کہ کہیں وہ مشکوک نہ ہو جائے۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ سمیہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے کیونکہ سیف جیسا لڑکا اپنے دل کی بات دل میں دبائے رکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ شریر شوخی سا ہے جیسا کہ اس کی حرکتیں بتاتی ہیں۔ اس نے بات کی ہوگی اور بدلے میں اسے انکار ہی ملا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی حالت میں ہے۔ لائبہ کہہ کر چپ ہوئی اور سمیہ کو دیکھا کہ کہیں وہ اس کی شکل سے کچھ اخذ تو نہیں کر گئی۔ سمیہ اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ جب اسے سمیہ کے چہرے اور تعصب سے تسلی ہوئی تو لائبہ نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ سمیہ تم اتنی جلد ہی ہار نہیں مانو، انسان کی فطرت ہے وہ جب ٹوٹتا ہے تو اسی جانب جھکتا ہے جہاں اسے محبت اور ہمدردی ملے۔ تم نا امید مت ہو، یقیناً اس لڑکی نے سیف کو منع کیا ہوگا تبھی وہ ایسی بات کر رہا تھا۔ تم وقت دو اپنی محبت کو، جلد یا بدیر وہ تمہیں مل ہی جائے گا۔ جب سیف کو یقین آ جائے گا کہ وہ جسے چاہتا ہے لا حاصل ہے وہ خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ پر وہ ویسی محبت تو نہیں کرے گا جو میں نے اس کی آنکھوں میں محسوس کی ہے، سمیہ نے کہا۔ ہاں شاید پہلی محبت بھولنا ناممکن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل کسی اور کی طرف نہیں جھکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت کو بھول جائے گا اور اسے اپنا لے گا جو اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ سمیہ نے پوچھا۔ محبت کرنا جتنا آسان ہے اتنا نبھانا مشکل تو ہے۔ آسانی سے محبت مل جانا بہت نصیب کی بات ہوتی ہے، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ لائبہ نے اسے پانی کا گلاس دیا جو سمیہ نے پی لیا۔ اس کی ابتر ہوتی حالت میں بہتری آنے لگی تھی۔ میں سوچتی ہوں وہ کون بدبخت لڑکی ہوگی جس نے سیف جیسے اچھے انسان کا دل توڑ دیا۔ خالی گلاس لائبہ کو دیتے ہوئے جو ہی اس نے کہا لائبہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، پر نیچے قالین ہونے کے باعث وہ ٹوٹنے سے بچا تھا، پر جو لائبہ کے اندر ٹوٹا تھا اس کا شور بہت زیادہ تھا۔ اس نے سوکھتے ہونٹوں کو زبان سے تر کیا تھا۔ ضروری تو نہیں وہ لڑکی نے جان بوجھ کر کیا ہو، لائبہ نے نظریں چرا کر بمشکل کہا تو سمیہ نے اسے گھورا۔ سیف جیسے لڑکے کو کون منع کرے گا لائبہ؟ سمیہ نے پوچھا تو لائبہ کی گلٹی ابھری۔ اس نے بمشکل سمیہ سے نظر ملائی تھی۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ترجیحات یا مجبوری ہوتی ہے جو اسے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شاید اس لڑکی کی بھی یہی وجہ رہی ہو۔ تم کسے ترجیح دیتی ہو لائبہ؟ سمیہ نے موڈ کو بحال کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ تمہیں، لائبہ نے بنا رکے کہا تھا۔ تمہارے لیے ہر جذبات قربان، لائبہ نے مسکرا کر نم ہوتی آنکھوں سے کہا تو سمیہ نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گلے سے لگا لیا۔ بستر پر کئی نفیس کام کے جوڑے کھلے تھے۔ سمیہ باری باری کر کے سب دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا لائبہ، سب اتنا اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ اچانک نہیں ہے بابا، عمر کے چند رشتہ دار اسی ہفتے جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی رسم ہو جائے۔ بابا بھی آفیشلی تو سب کو بتانا چاہتے تھے، تو کیوں نہ اسی رسم سے سب کو پتہ چل جائے، چند بڑے لوگ شامل ہوں گے دونوں خاندانوں سے بس۔ لائبہ نے سمیہ کی بات سن کر نظریں چرا لی اور کہتے ہوئے بستر پر سے کپڑے سمیٹنے لگی۔ اس کے اندر موجود دکھ وہ سمیہ پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسے ہر حال میں خوش دکھنا تھا۔ تم خوش ہو اس رشتے سے؟ اتنا سب جلدی ہونے سے؟ سمیہ اس کے پاس چلی ہوئی آئی۔ خوش ہوں تبھی تو ہاں کر دی، جلدی یا بدیر سمیہ، شادی تو ہونی ہی تھی، اور ویسے بھی بابا نے کہہ دیا ہے کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخصتی کریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں جب سب میرے حساب سے ہی ہو رہا ہے۔ اس نے کمپوز ہو کر سمیہ کو دیکھ کر تسلی دلائی جو پریشان دکھ رہی تھی۔ تم میری فکر مت کرو، خود کے بارے میں سوچو، جو میں نے کہا ہے اسی کے حوالے سے سوچو۔ تم سیف سے رابطہ ختم مت کرنا، تم اس کی اچھی دوست ہو، دوستی نبھاتی رہنا۔ جب اسے تمہاری محبت میں چھپی سچائی کا اندازہ ہوگا، اپنے احساسات سے جب وہ نکل آئے گا تب تمہیں ہی اپنے پاس دیکھے گا، لائبہ نے سمجھایا۔ تمہیں اس کی ہر بات سے اتنا یقین کیسے ہے؟ سمیہ نے پرسوچ انداز میں پوچھا تو لائبہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ یقین کا نہیں معلوم، اندازہ لگا رہی ہوں، اپنی گھبراہٹ کو چھپاتی ہوئی لائبہ نے پلٹ کر کہا۔ وہ کمرے میں بکھراؤ سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ سمیہ کو کچھ اس کے انداز سے تشویش ہوئی تھی۔ تم سمجھاؤ سکینہ کو، منہ پھلائے بیٹھی ہے، کتنے خوبصورت کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لے، لائبہ نے ملتجیانہ انداز میں کہا اور بات کو پلٹ دیا تاکہ سمیہ کے دماغ سے یہ بات دور ہو جائے۔ لائبہ نے اپنا منتخب جوڑا بھی اسے دکھایا اور سکینہ کو بلا کر اس کے کپڑے بھی سمیہ سے منتخب کروائے، کیونکہ وہ خود کسی طور استعمال شدہ کپڑے پہننا نہیں چاہتی تھی۔ سمیہ نے سکینہ کا موڈ بحال کرنے کے لیے اسے ساری تیاری دکھانے کو کہا تھا۔ لائبہ اور سکینہ کے زیورات دیکھ کر سمیہ نے اپنے پاس موجود کچھ غیر استعمال شدہ نازک سے زیورات کے بارے میں آگاہ کیا۔ سکینہ کو موڈ میں لانے کے لیے اس نے اپنے ایک دو خوبصورت نفیس زیور کے بارے میں اسے بتانا شروع کیا جو اس کے جوڑے سے میچ بھی کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اور وہاں بیٹھی تھی، پھر سکینہ کے بار بار اصرار پر گھر کے لیے اٹھ گئی۔ سکینہ نے اسے واٹس ایپ پر تصاویر بھیجنے کا کہا تھا۔ سمیہ نے گھر جاتے ہی اپنی کلیکشن میں سے کچھ نفیس سے زیورات کی تصاویر لائبہ کو بھیجنا شروع کر دی تھی جو دونوں بہنیں دیکھ رہی تھیں۔ سکینہ کو ایک بےحد پسند آئی تو اس نے سمیہ سے وہی کل لانے کا کہا تھا۔ رؤف صاحب آفس سے آ چکے تھے اور لیونگ ایریا میں بیٹھے نکہت بیگم سے کل کی تقریب کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔
ساتھ ہی خاندان کے بڑے جنہیں رؤف صاحب کو فون کر کے بلانا تھا انہیں بھی فون پر مدعو کر رہے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم گھر میں مچا تھا۔ ہیلو لائبہ۔ لائبہ ان کے پاس بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ کال پر سمیہ تھی۔ ہاں سمیہ بولو۔ تمہیں اور تصویریں بھیجی ہیں جو تمہارے لباس پر بہترین دکھیں گی، دیکھی تم نے؟ سمیہ نے پوچھا۔ اچھا، میرے خیال ہے وائی فائی بند ہو گیا ہے اس لیے نہیں ملی۔ سکینہ وائی فائی کا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے ریسیور کان سے لگائے سکینہ کو آواز دی تھی جو زرعی کے بال بنا رہی تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ سکینہ نے وہیں سے آواز لگائی۔ بند ہے، سمیہ نے اور تصویریں بھیجی ہیں، لائبہ نے کہا۔ عقب میں بیٹھے نگہت اور رؤف صاحب کی آواز بھی سمیہ کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سمیہ بی بی آپ کا کوریئر آیا ہے، گلفام دروازے پر کھڑی سمیہ کو اطلاع دے رہی تھی۔ اچھا آتی ہوں، سمیہ نے سن کر گلفام کو واپس بھیجا۔ کیا ہوا سکینہ، نہیں کیا آن؟ لائبہ کی آواز آئی۔ نہیں آپی، نہیں ہو رہا۔ لائبہ آئی ول کال یو بیک، سمیہ کہہ کر موبائل وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ حد ہے ویسے، سمیہ رکو میں آتی ہوں۔ لائبہ نے غصے سے فون وہیں صوفے پر چھوڑ دیا اور وائی فائی چیک کرنے چلی گئی۔ کس کا کوریئر ہے؟ سمیہ نے کوریئر والے سے پوچھا۔ جی میم، یہ مسز عائشہ عارف۔ سمیہ نام سن کر ایک دم مسکرائی۔ اس نے جلدی جلدی کوریئر والے سے پارسل لیا اور اندر چلی آئی۔ وہ پارسل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، صبر نہ ہوا اور جلدی سے پارسل کھولا تو ایک کارڈ موجود تھا۔ میری پیاری سمیہ کے لیے، شاپنگ کرنے گئی تھی تو تمہارے لیے یہ گاؤن مجھے بہت پسند آیا، جب پہنو تو تصویر ضرور بھیجنا اور شہر کو سلام کہنا۔ سمیہ نے کارڈ ایک طرف کر کے پیک شدہ گاؤن کو تیزی سے کھولا۔ وہ لال رنگ کا نفیس سا گاؤن تھا جس کی کمر پر گولڈن بیلٹ لگی ہوئی تھی۔ سمیہ نے ستائشی نگاہ سے گاؤن دیکھا اور قداور آئینے کے پاس کھڑی اسے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اس گاؤن میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائشہ عارف اس کی سگی پھپھو تھی۔ اپنے بھائی کی دوسری شادی کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بھابھی اور بھتیجی سے رشتہ جوڑے رکھا تھا اور سمیہ کو وہ پسند بھی بہت تھی۔ سمیہ بنا رکے گاؤن تھامتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے ابھی اپنی پھپھو کو فون کر کے شکریہ ادا کرنا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے گاؤن بستر پر احتیاط سے رکھا اور جو ہی فون لینے کے لیے بڑھی تو چونکی، لائبہ کی کال کٹی نہیں تھی۔ حد ہے، اس نے کال نہیں کاٹی، سمیہ نے کہتے ہوئے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ میں نے کہا تو تھا کہ فون کاٹ دینا، سمیہ نے کہا، پر فون پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ اگلی بات جو اس نے سنی تو فون بند کرتے کرتے رہ گئی۔ صوفے پر براجمان نگہت بیگم اور رؤف صاحب کی گفتگو اس کے کانوں میں بآسانی پڑ رہی تھی۔ سیف کی بھابھی سمن لائبہ کا ہاتھ مانگنا چاہ رہی تھی۔ نگہت بیگم کی آواز آئی۔ تو تم نے کیا کہا؟ اب رؤف صاحب کہہ رہے تھے۔ منع کر دیا، اور کیا کہتی؟ بلا شبہ سیف بہت اچھا لڑکا ہے، اسے میں نے زرلش کی شادی میں دیکھا تھا، تبھی مجھے وہ لڑکا بہت بھا گیا تھا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے خود وہ بچہ بے حد پسند ہے۔ رؤف صاحب، کہیں ہم نے لائبہ کا رشتہ طے کرنے میں جلدی تو نہیں کر دی؟ نگہت بیگم کی آواز میں پریشانی محسوس ہوئی۔ نصیب کی بات ہے نگہت، اگر سیف کا رشتہ پہلے آتا تو میں آنکھیں بند کر کے اس رشتے کو مان لیتا۔ سیف کو معلوم ہے اس بارے میں؟ یقیناً معلوم ہوگا، وہ اس سے پوچھے بغیر تو یہاں رشتے کی بات نہیں کرتے۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ہم نے یہ فیصلہ لے کر ٹھیک کیا۔ میرا خیال ہے کہ لائبہ عمر کو پسند کرتی ہے، تبھی تمہیں اس نے نرگس آپا کو فون کرنے کے لیے کہا تھا اور رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی تھی۔ تم اتنے وسوسوں میں نہ پڑو۔ اچھا کیا جو سیف کی فیملی کو آگاہ کر دیا کہ لائبہ کی نسبت طے پا گئی ہے۔ میری بچی کے نصیب میں بہترین لکھا ہے اور بلا شبہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے لائبہ سے اس رشتے کو ماننے کے لیے کوئی امید نہ تھی۔ حد ہوتی ہے سکینہ، ایک وائی فائی ٹھیک نہیں ہوتا تم سے، لائبہ نے کہا۔ کیا ہوا بھائی؟ رؤف صاحب نے پوچھا۔ بابا کب سے کہہ رہی ہوں اس بدھو کو کہ تار دیکھے، میڈم سوئچ آن آف کیے جا رہی ہیں۔ ارے سمیہ کال تو نہیں کاٹ دی؟ اس نے صوفے پر سے فون اٹھا کر دیکھا تو کہا، ہیلو ہیلو سمیہ۔ لائبہ نے فون کان سے لگایا اور کہا۔ اسے حیرانی تھی کہ سمیہ نے فون نہیں کاٹا۔ ہیلو، کوئی جواب نہ آیا تو اس نے خود کال کاٹ دی۔ آپ ہی پھر ہل گیا۔ لائبہ کال لاگ میں سمیہ کو پھر سے کال لگانے لگی تھی کہ سکینہ کی آواز سن کر ہاتھ رک گیا۔ اس نے زچ ہو کر فون وہیں صوفے پر پٹکا اور چل دی۔ وہ ساکت اور جامد فون کان سے لگائے بیٹھی رہی تھی۔ اس کے کانوں نے جو سنا تو یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ حواس باختہ اس نے فون کان سے ہٹایا تھا، پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سمیہ نے فون بستر پر رکھا اور بمشکل سانس کھینچی۔ وہ حیران کن حالت میں منتشر سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمن بھابھی، سمیہ نے سوچا۔ سیف کی بھابھی کا نام سمن ہے، اسے یہ معلوم تھا۔ پھر نگہت کا زرلش کی شادی میں سیف کو دیکھنے کا حوالہ دینا یہ یقین تو دلا گیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سیف جمال ہی تھا، جس کے رشتے کی بات سمن نے نگہت بیگم سے کی تھی۔ سمیہ الجھی ہوئی گرہوں کو ایک ایک کر کے تھامنے لگی تھی۔ وہ دماغ پر زور دے کر ہر واقعہ یاد کرنے لگی تھی۔ تم اتنا سمجھ لو، وہ جو کوئی بھی ہے سب سے الگ اور منفرد ہے۔ اگر وہ مان جائے تو اس دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی نہیں۔
تو تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ محبت وقت مانگتی ہے سمیہ، احساس مانگتی ہے، قدر مانگتی ہے۔ میں احساس اور قدر تو دے چکا، اب وقت بھی اس کے نام کر دیا ہے۔ سیف کے ساتھ کی گئی گفتگو اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگی تھی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اسے اس کھوکھلے اور بے حیا رشتے کی نظر نہیں کیا جاتا سمیہ صدیق صاحبہ۔ اسے باری باری کر کے ہر بات یاد آنے لگی۔ سیف کی بھابھی سمن لائبہ کا ہاتھ مانگنا چاہ رہی تھی، اس کے دماغ میں ہر فرد کی گفتگو کی بازگشت ہو رہی تھی۔ سمیہ نے پریشانی میں آتی ماتھے پر لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ وہ محبت کی قدر کرتا ہے، وہ اس لڑکی کی بے تحاشا عزت بھی کرتا ہے اور اس سے خالص رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، پر لائبہ ایسے کیسے؟ سمیہ نے زیر لب کہا۔ وہاں سب کہہ رہے تھے کہ یہ سیف بھائی نے خود سوچی ہوگی۔ سکینہ کی آواز تمام آوازوں میں گونجی۔ کاپی کی ہے کہیں سے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ لائبہ کی آواز کان میں ٹکرائی۔ اس نے غزل کے حرف یاد کرنے شروع کیے پر کچھ یاد نہ آیا۔ ایسا نہیں لگتا جیسے وہ کسی کو پرپوز کر رہے تھے سمیہ آپی؟ یاد کرتے کرتے اسے سکینہ کی بات یاد آنے لگی۔ بس کرو سکینہ، کیا بکواس ہے، اپنی عمر دیکھی ہے تم نے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ اور اچانک ہی لائبہ کا بگڑتا تیور اس کی نظر سے تب اوجھل تھا نہ اب۔ تو کیا اس نے وہ الفاظ لائبہ کے لیے کہے تھے؟ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا، کئی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس رخ پر وہ سوچ رہی تھی کیا وہ درست تھی یا محض صرف اس کا خیال تھا۔ سیف جیسے لڑکے کو کون منع کرے گا لائبہ؟ ہر انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی ترجیحات یا مجبوری ہوتی ہے جو اسے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شاید اس لڑکی کی بھی یہی وجہ رہی ہو۔ تم کسے ترجیح دیتی ہو لائبہ؟ تمہیں، تمہارے لیے ہر جذبات قربان۔ لائبہ کی آواز گونجتی ہوئی اسے محسوس ہوئی تو وہ ایک دم سٹ پٹائی، پھر توازن کھو بیٹھی اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ حقیقت آشکار ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ سارا دن سمن کے لیے گزارنا مشکل رہا تھا، کوئی ایک پل ایسا نہ تھا جب اسے سیف کا خیال نہ آیا ہو۔ اس کا کسی کام میں دل نہ لگا تھا، سارا دن وہ چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ سیف دیور سے بڑھ کر چھوٹے بھائی جیسا تھا، وہ سیف کو دکھی دیکھ کر مزید دکھی ہو رہی تھی۔ سیف کی خاموشی اور الگ سے تیور دیکھ کر دادی ماں نے بھی سمن سے کئی بار پوچھا تھا پر وہ کچھ نہ بتا سکی۔ آفس سے گھر آ کر جب وہ کتنی دیر تک کمرے میں ہی رہا تو سمن کا دل اس کی طرف کھینچا چلا آیا۔ وہ چوکھٹ پر کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ سیف بستر کے سرہانے کتنی دیر بیٹھا رہا تھا، سمن سے مزید دیکھا نہ گیا تو دروازے پر دستک دیتی ہوئی اندر آئی۔ وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ ناک کی آواز پر خاموش کمرے میں ارتعاش ہوا اور سیف اپنی سوچوں سے نکل آیا۔ ارے بھابھی آپ؟ سیف نے سمن کو دیکھا تو تاثرات نارمل کرتے ہوئے کہنے لگا۔ سمن اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ کیسے اپنی حالت کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ آفس کے کام کو لے کر سوچ رہا تھا، چائے پر آ رہا تھا میں بھائی نے اچانک اتنی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ مصروفیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھیں چرا کر سمن سے کہا تھا۔ وہ آیان کہاں ہے؟ اس کے لیے گیم لایا تھا۔ اس نے جھک کر اپنے بیگ سے گیم نکالا۔ آج رات کھیلوں گا اس کے ساتھ، کل بھی ناراض ہو گیا تھا، سیف نے سمن کو گیم دیتے ہوئے کہا تھا۔ سمن کی آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھی، سیف سے مزید تکلیف چھپائی نہ گئی۔ اس نے گیم بستر پر پھینکا اور سخت نظروں سے زمین کی جانب دیکھا۔ وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ سمن کے پاس دلاسے کے علاوہ کوئی الفاظ نہ تھے۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا، اسے کوئی ہمدردی، کوئی دلاسا نہیں چاہیے تھا۔ سیف نے جذبات کو ضبط کیا اور کمرے سے چلا گیا۔ سمن وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سیف بدل گیا تھا اور یہ بدلاؤ اس کے گھر کو ویران کر رہا تھا۔ موسم برسات کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکیں، ندی نالوں کی شکل ہر سال یہی ہوتا ہے۔ شہر نے بیزاری سے چینل بدل دیا اور آواز ہلکی کر دی۔ ان کی نگاہ ٹی وی روم کی چوکھٹ پر کھڑی سمیہ پر گئی تو اسے اس وقت جاگا دیکھ کر حیران ہوئی۔ سمیہ سوئی نہیں؟ شہر نے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دی تھی۔ ٹی وی روم میں سائیڈ ٹیبل پر ایک لیمپ ٹمٹما رہا تھا جو بمشکل ٹی وی روم کے اندھیرے سے لڑ رہا تھا۔ شہر زیادہ تر ہلکی روشنی پسند کرتی تھی، اس لیے ابھی بھی کمرے میں ہلکی سی زردی پھیلی تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ سمیہ چلتی ہوئی ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ اے سی کے باعث کمرہ ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا تھا۔ اس نے ملائم سا کھیس جو صوفے پر رکھا تھا اٹھایا اور خود کو اس میں لپیٹ کر شہر کے قریب جا بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس نیوز۔ کیا ہوا بچہ، کوئی پریشانی؟ خود سے سمیہ کو قریب آ کر شہر نے پیار سے کہا تو سمیہ ضبط توڑ بیٹھی اور شہر سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہر حواس پاختہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان کی ٹینشن سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ماضی میں ہونے والے سانحے نے ان کے دل کی حالت کمزور کر دی تھی۔ وہ اتنے ایموشن ایک ساتھ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ سمیہ ان کی حالت سے واقف بھی تھی لیکن آج اسے اپنی ماں کی آغوش چاہیے تھی جہاں وہ دل کھول کر رو سکے، ان کی نرم گرم سی باہوں میں خود کو محفوظ سمجھ سکے۔ وہ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ شہر کا دل گھبرانے لگا تھا۔ سمیہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ شہر کی حالت ان کی آواز میں محسوس کر کے سمیہ نے خود کو سنبھالنا شروع کیا تھا۔
سحر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور گرتے آنسو صاف کرتی رہی۔ سمیہ شکست خوردہ حالت سے سحر کو دیکھتی رہی۔ یہ لو پانی پیو سمیہ، پلیز اس طرح مت رہو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی پلیز۔ سحر نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور اسے تھمایا۔ سمیہ نے آہستہ آہستہ ہچکیوں کے ساتھ پانی پینا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کچھ ہو گیا؟ مجھے بتاؤ سمیہ۔ سحر نے خالی گلاس لے کر میز پر رکھا اور اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، دل کا غبار جو ٹوٹ کر برسا تھا۔ مام، سمیہ نے خود کی حالت پر قابو پا کر کہا، زندگی پر میں نے آپ سے کبھی کچھ شیئر نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ آپ پہلے ہی ذہنی طور پر مضطرب رہتی ہیں، میری پریشانیاں آپ کو مزید ذہنی دباؤ میں ڈال دیں گی۔ وہ رک رک کر سحر سے کہہ رہی تھی اور سحر ہماتن گوش تھی۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے، میری دوست جو میرے ساتھ تھی، اپنا دل اس کے آگے ہلکا کر لیا کرتی تھی میں، پر آج میں تنہا ہوں مام، بالکل تنہا۔ سمیہ کی متورم آنکھیں دیکھ کر سحر کے دل میں ٹیس سے اٹھی۔ کیا ہوا لائبہ کو؟ ٹھیک تو ہے سب؟ سحر نے برجستہ پوچھا۔ جی، پر آج جو میرے دل میں بات ہے وہ میں اس سے شیئر نہیں کر سکتی۔ کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ سمیہ نے مدد طلب نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کیا آپ میری مدد کریں گی مام؟ میں بہت پریشان ہوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اور بے بس بھی، مجھے اچانک ہی بہت بڑی مصیبت میں آن گھیرا ہے، آپ میری مدد کریں گی؟ سمیہ نے اصرار سے سحر سے کہا تھا۔ سحر نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ بس اب اور نہیں، انہیں آج اپنی بیٹی کا ساتھ لازمی دینا تھا۔ وہ اتنے اصرار سے ان سے کچھ مانگ رہی تھی۔ سحر نے اس کے ہاتھ تھامے اور انہیں چوم لیا۔ تم فکر مت کرو، حل نکل آئے گا انشاءاللہ، سحر نے امید دلائی تو سمیہ کے لبوں پر مختصر سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سمیہ سحر کے قریب ہوئی اور کاندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا، میں آپ سب سے بہتر کارکردگی کی توقع رکھتا ہوں۔ اگر ہم نے اپنے کام اور مہارت سے ثابت کر دیا کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا اس پروجیکٹ سے انصاف نہیں کر سکے گا تو یقیناً جیت ہماری ہوگی۔ تیسری بار اس کا دھیان میٹنگ سے ہٹا تھا جب موبائل فون کی اسکرین جھلمل ہو رہی تھی۔ اس بار اس نے فون ہی آف کر دیا اور واپس میٹنگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سفیان پروجیکٹ کے بارے میں دیگر معلومات کی آگاہی دے رہا تھا، ساتھ ہی میٹنگ میں موجود سب لوگوں کی رائے سن رہا تھا۔ اس نے کئی مواقع پر سیف سے بھی پروجیکٹ کے حوالے سے رائے مانگی تھی۔ سمیہ کی بار بار کال نے اس کی توجہ ڈاواں ڈول کر دی تھی۔ میٹنگ میں اہم نکات پر بحث مباحثے میں وہ دماغی طور پر حاضر رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فون آف کرنا بہتر سمجھا تھا۔ سیف، فون اٹھاؤ، سمیہ زور سے چیخی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ صبح جب سے اٹھی تھی سیف سے رابطہ کرنا چاہتی تھی لیکن بدقسمتی سے اس سے رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ اس نے پھر فون اٹھایا اور کال ملائی لیکن فون آف آنے کے میسج نے اس کا دماغ کھولا دیا تھا۔ لعنت ہے، سمیہ نے فون بستر پر پٹکا۔ قریباً 2 بجے جا کر ان لوگوں کی میٹنگ کا اختتام ہوا تھا۔ میٹنگ غیر متوقع طور پر طویل تھی۔ کسی اہم پروجیکٹ کے حوالے سے سفیان اپنی ٹیم کو مکمل تیار کر رہا تھا۔ اس کے بعد لنچ کا وقت ہوا تو سفیان نے سیف کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سیف اپنے بھائی کی بے حد عزت کرتا تھا، وہ تابعداری سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ لنچ سے فراغت پا کر اس نے دیگر فائلوں پر سفیان سے بات کی تھی۔ اسی دوران ان کے سیکریٹری کا فون آیا۔ سیف کا فون بند ہونے کے باعث کچھ ملازم اسے کام کے حوالے سے رپورٹ دینا چاہتے تھے لیکن فون پر رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے آفس میں رابطہ کیا تھا۔ سیف کو اچانک یاد آیا تھا کہ اس نے میٹنگ کے دوران فون بند کر دیا تھا۔ اس نے فون پر بات کر کے اپنا فون آن کیا اور ساتھ ہی کسی فائل میں سفیان سے بات چیت کرتا رہا۔ لاتعداد میسیجز ویٹنگ پر تھے۔ جیسے ہی فون آن ہوا تو کمرے میں مستقل میسیجز کی رنگ بجتی رہی تھی۔ سفیان آواز سے ڈسٹرب ہوا تو سیف کی جانب دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ فون کیوں بند کر دیا تم نے؟ کون ہے؟ چیک کرو کوئی اہم بات نہ ہو، سفیان نے کہا۔ جی بھائی۔ اس نے فون لاگ پر نوٹیفیکیشن دیکھے تو وہ لاہور والے آفس سے ہی تھیں، البتہ واٹس ایپ اور SMS پر ان گنت میسیجز دیکھ کر وہ چونکا۔ سارے میسیجز سمیہ کی طرف سے تھے۔ اسے یاد آیا تھا کہ میٹنگ کے دوران سمیہ اسے کئی بار کال کر چکی تھی۔ کوئی اہم بات ہے؟ سفیان نے پوچھا۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نہیں بھائی، وہ کہتے کہتے رکا۔ سیف، تمہاری زندگی کا سوال ہے، فون اٹھاؤ۔ سیف میں بہت سنجیدہ ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے، بہت اہم بات ہے، اگر تم نے اگنور کیا تو یہ وقت گنوا بیٹھو گے۔ سیف پلیز فون اٹھاؤ پلیز۔ سمیہ کے میسیجز دیکھ کر وہ خاصا پریشان ہوا تھا۔ سفیان نے اس کے تنے اعصاب دیکھ کر پھر ماجرا پوچھا۔ بھائی ایک کام سے جانا ہے، آفس میں میری مزید ضرورت ہے آج؟ سیف نے پوچھا۔ خیریت تو ہے؟ سفیان نے پوچھا۔ ہاں ایک ضروری کام آ گیا ہے، سیف نے کہا۔ اوکے تم جاؤ اور گاڑی دھیرے سے چلانا، سفیان نے تاکید کی تو وہ سر خم کرتا ہوا سیدھا کمرے سے نکلا۔ اس نے فون پر سمیہ کو کال ملا دی تھی، وہ شاید کال کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پہلی ہی رنگ پر سمیہ نے فون اٹھا لیا۔ ہاں سوری میں مصروف تھا، کیا بات ہے تم نے ایسے میسیجز کیے ہیں مجھے؟ سیف نے کہا۔ تم کہاں ہو؟ ابھی کے ابھی مجھ سے ملو، وقت نہیں ہے تمہارے پاس، تم بتاؤ میرے گھر آ سکتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ سیف نے ٹٹولنا چاہا۔
सैफ इधर आओ फिर बताती हूँ, समिया ने जिद होकर कहा था। उसने फोन पैंट की जेब में डाला और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो बिलाशुबा आज भी मुस्तैद था। समिया के यूं अचानक बुलाने पर भी उसके मूड पर कोई फर्क महसूस ना हुआ था। उसके अंदर मौजूद सन्नाटा बाहर के शोर से ज्यादा था। उसे एक लहजा भी ये ख्याल ना आया था कि आखिर समिया को उससे क्या काम पड़ गया था। बस अपनी इस शराबी हालत में वो संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। करीबन 20 मिनट में समिया के घर के पास सैफ पहुंच गया था। समिया शायद उसी के इंतजार में बाहर खड़ी थी। सैफ गाड़ी से निकलकर जब उसके पास आया तो समिया उसे बहुत टेंस नजर आई थी। क्या परेशानी है समिया? सैफ ने उसके तासुर देखकर पूछा। कहाँ थे तुम? कोई इस तरह किसी के साथ करता है? फोन बंद कर दिया तुमने? समिया ने तिल मिलाकर कहा था। जरूरी मीटिंग थी इसलिए बंद करना पड़ा। कहो क्या काम है? सैफ ने पूछा। आसमानी रंग की शर्ट और स्याह पैंट में वो खासा स्मार्ट दिख रहा था। वो लाइबा है जिसे तुम मोहब्बत करते हो, समिया ने बगैर तमहीद के पूछ डाला और इस अचानक सवाल पर सैफ ने फटी फटी आंखों से उसे घूरा। बताओ सैफ, क्या वो लड़की लाइबा है? समिया ने उसकी आंखों में झांक कर उसे सच्चाई पूछनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? सैफ ने मुस्तरिब होकर कहा। फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम मुझे एक बार तो बताते कि वो लड़की कोई और नहीं मेरी दोस्त लाइबा है। मैं तुम्हें एक पल में दिल से निकाल फेंक दी, समिया बेबसी से चीखी। तुमने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? सैफ ने बेजारी से कहा। सैफ, लाइबा की आज मंगनी है। समिया का कहना था कि सैफ हक्का बक्का रह गया। एक ही पल में उसका चेहरा सफेद हो गया था जिस पर सुर्खी ही सुर्खी लहजा कबल फैली थी। उसने हैरान होकर समिया की बात को समझना चाहा, पर इन सब बातों से भी क्या फायदा था। लाइबा की मंगनी आज हो या किसी और वक्त, उसने तो पहले ही सैफ से साफ इनकार कर दिया था। होने दो, मुझे उससे क्या। उसने जिस बात पर जब्त किया तो सुर्खी से फिर चेहरा लाल हो गया। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? समिया ने पूछा। मेरे फर्क पड़ने से कुछ होगा समिया? सैफ ने मतानत खेज अंदाज में पूछा। समिया उसके तासुर देखकर लाजवाब रह गई। वो आज करे कल करे, उसकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं तो तुम क्यों बिलावजह मुझे घसीट रही हो इस मामले में? अगर यही कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था तो बीबी मुझे बहुत से काम है, जा रहा हूं मैं। वो बरहमी से बोला। तुमने कभी उससे पूछा है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है या नहीं? समिया ने बरजस्ता कहा तो सैफ रुक गया। तुमने कभी उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की सैफ? समिया चलती हुई उसके पास जा खड़ी हुई। सैफ उसे सवालिया नजरों से देखता रहा। क्या तुम्हें कभी क्या अंदाजा नहीं हुआ कि शायद वो भी तुमसे मोहब्बत करती हो, लेकिन उसने मेरी वजह से सिर्फ अपने दोस्त की खातिर ये अहमकाना कदम उठाया और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कभी उसे समझी ही नहीं। कल रात से मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं इतनी गैर हाजिर हूँ या लाइबा बेहतरीन अदाकारा के महारत से हर बात छुपा ली। मुझे उससे हजारों शिकवे हैं लेकिन गिला तुमसे भी है। एक बार तो ध्यान देते वो तुम्हें मना क्यों कर रही है, मुझे ही बता देते। समिया ने मतवरम आंखों से सैफ से कहा। सैफ खुद उसकी बातों को सुनकर मुंतशिर होने लगा। उसने इनकार किया है समिया, शादी से इनकार। अब मजीद क्यों तुम ये मौजूद छेड़ रही हो? क्या मेरे चेहरे पर दुख की लकीरें नजर नहीं आती तुम्हें? ये कर्ब महसूस करना कम था जो अब उस पर भी बहस की जा रही है? सैफ ने जिच होकर कहा। मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ सैफ। शादी से तो वो इनकार कर रही है, पर क्या उसे तुमसे मोहब्बत है? समिया ने नरमी से समझाया तो सैफ परेशान हुआ। तो तुम्हें लगता है कि वो भी? समिया ने उसकी बात सुनकर सिर को जंबिश दी तो वो और परेशान हो गया और निचला लब दांतों तले दबा लिया। मेरे पास एक प्लान है। समिया ने उसे परेशान होता देखकर तसल्ली देनी चाहिए। और अगर अभी भी उसने इनकार किया? सैफ ने बेबस होकर पूछा। कैसे एतराफ करना है ये तुम्हारा काम है। इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ उसने मेरी वजह से ये सब किया है और मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम साथ दोगे? समिया ने उसका एतमाद चाहा। कल तक जो ला हासिल थी आज किस्मत की लकीर बन सकती है, इस उम्मीद पर मैं क्यों पीछे हटूं? मंगनी के घर में मकीन के साथ साथ मुलाजिम भी मुतहरिक थे। निगर बेगम ने अलिफ चचा को किसी काम से भेजा हुआ था, वरना वो घर के मरकजी हिस्से में लाजमी समिया को मिलते। उसने शुक्र का सांस लिया और दबे कदमों से सैफ को इशारा करती हुई घर में दाखिल हो गई। निगहत बेगम मुलाजमा के साथ किचन में मसरूफ थी। रऊफ साहब फोन पर कोई अहम गुफ्तो शनीद कर रहे थे। समिया जैसे तैसे सैफ को उनकी नजरों से बचाते हुए घर के बालाई हिस्से में ले आई। समिया का दिख जाना मसला नहीं था, उसे वैसे भी आना था और सभी इंतजार कर रहे थे। अलबत्ता सैफ का यहाँ होना हैरानकुन साबित होता, लिहाजा समिया उसे सबकी नजरों से बचाना चाह रही थी। मुझे चोरों वाली फीलिंग आ रही है, सैफ ने सरगोशी में समिया से कहा था। उसने सीढ़ियां चढ़ते पीछे मुड़कर देखा तो तसल्ली हुई थी। निगहत बेगम और रऊफ साहब अपने काम में मसरूफ थे। एक दो मुलाजिम जो लिविंग एरिया में काम कर रहे थे उन्होंने भी सैफ को नहीं देखा था। मोहब्बत की है सैफ साहब तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, समिया राहदारी में देखती हुई आगे बढ़ी थी। उसने सैफ को पीछे ही रहने को कहा। उसे इस वक्त जरनी और सकीना की फिक्र थी। अगर उन दोनों में से किसी ने सैफ को देख लिया तो यकीनन शोर मचाती। वो कमरा है लाइबा का, अब जाओ और जैसा कहा था वैसे ही करना। समिया ने दाएं जाने मुड़ती राहदारी में इशारा किया।
وہ چیخ پڑے گی سمیہ، اور جو تم کرنا چاہ رہی ہو سب پر پانی پھر جائے گا۔ سیف نے اسے انجانے اندیشے سے آگاہ کیا۔ تم نے کہا تھا کہ پلان میں ساتھ دو گے۔ سیف کے اندر جھجک محسوس کر کے سمیہ نے اسے یاد دلایا۔ جانتا ہوں، پر ایسے کیسے اس کے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ آخر کو وہ لڑکی ہے اور میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ انکل آنٹی بھی کیا سوچیں گے؟ سیف الجھ کر کہنے لگا۔ سیف، میں اس کی دوست ہوں اور جتنا تمہیں اس کی عزت کا خیال ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے۔ تم یہاں اندر جاؤ گے اور وہاں میں انکل آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ سمیہ نے پلان سمجھایا۔ ابھی سیف کچھ کہتا کہ یکایک لائبہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ان کے پاس واپس مڑنے کا موقع کہاں تھا؟ کمرے سے نکلتی ہوئی سکینہ نے سمیہ کو دیکھا تو مسرور سی اس کے پاس آئی۔ سمیہ پیچھے ہٹ نہ سکی۔ ارے سمیہ، آپ ہی حد کر دیا آپ نے، ویسے معلوم ہے نا آپ کی جگری یار کی منگنی ہے، کیا مہمانوں کی طرح۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی گھٹ گئے جب سیف پر نظر پڑی۔ سیف تھا سکینہ کا زور سے کہنا ہی تھا کہ سمیہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر زور سے کہا سکینہ کی بچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمیہ نے مشتعل آنکھوں سے اسے تنبیہ کی تو اس نے سر پر جنبش دی۔ لائبہ کہاں ہے؟ سمیہ نے پوچھا۔ دلہن صاحبہ تو اندر تیار بیٹھی ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، سکینہ نے معصومیت سے کہا۔ کوئی اور ہے کمرے میں؟ سمیہ کو اندازہ تو تھا پر پھر بھی تصدیق کرنا چاہی۔ نہیں میں تھی، اب تو میں بھی نہیں، اس نے سیف کو دیکھ کر کہا۔ سمیہ نے اشارے سے سیف کو اندر جانے کو کہا تھا۔ سیف جو اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اندر جائے یا نہیں، سمیہ کی اصرار پر آگے بڑھ گیا۔ کیا کرنے والی ہیں آپ؟ سکینہ نے اچنبے سے پوچھا۔ تم ساتھ دو گی پہلے یہ بتاؤ۔ سمیہ نے بازو اس کے گلے میں حمائل کر کے خود سے قریب کیا۔ ہائے اللہ، کوئی فلمی سین ہونے والا ہے۔ سکینہ کی آنکھوں میں چمک اود کر آئی۔ یہی سمجھو، چلو انکل کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سکینہ کو آگے لے کر بڑھ گئی۔ سمندری سبز رنگ کا جوڑا جس پر سلور رنگ کا نفیس سا کام کیا ہوا تھا بلا شبہ اس کے رنگ کو مزید نکھار رہا تھا۔ سفید ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے جن میں سبز رنگ کی چوڑیاں پہنی تھی۔ شنگرفی ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک غزالی آنکھوں کو کاجل سے مزید نکھار دیا تھا۔ اس کے اناری گالوں پر ہلکا سا بلش لگا ہوا تھا۔ بے شک اسے زیادہ میک اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کالے گھنیرے بالوں کو ہاف باندھے ہوئے دو لٹیں دونوں طرف سے نکلتی ہوئی اس کے ملائی جیسے گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بلا شبہ حسن کا پیکر تھی، پھر حسین جوڑے اور ہلکے سے میک اپ سے غضب ڈھا رہی تھی۔ پر وہ جتنا حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی اتنا ہی اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا سفید چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن اسے خوش ہونا تھا، خود کو اس نئی زندگی کی طرف مائل کرنا تھا، دل کو سمجھانا تھا، اسے بہلانا تھا۔ اور اس دل کے شہر میں جس شخص نے ٹھکانہ کیا تھا وہ اسے بے گھر کیسے کرے، اس کا حل نہ مل سکا۔ وہ اداس سی سنگھار میز کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے دوپٹہ سر پر پن کرنا تھا، پر سکینہ کے جاتے ہی وہ جو کب سے خود کو کمپوز کیے ہوئے تھی خود سے ہار گئی اور بے بس اور لاچار بیٹھتی چلی گئی۔ سمندری سبز رنگ کا دوپٹہ اس کے کاندھوں پر ٹکا تھا۔ وہ مبہوت ہی تو رہ گیا۔ اس کانچ سی گڑیا کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے قدم بڑھائے تو لائبہ کا عکس آئینے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ جو جھجک اسے اندر آنے سے روک رہی تھی وہ لائبہ کو دیکھ کر بھول گیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ ہوش کھو بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی کمرے میں ساکت کھڑے اس وجود سے پوچھے جس کی محبوبہ بن ٹھن کر بیٹھی ہو پر یہ تیاری اس کے لیے نہ ہو۔ اسی کیفیت کو سوچ کر اس کے جامد وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ اس کے عقب میں ایک فاصلے سے جا کھڑا ہوا اور خاموشی سے اس مجسمے کو دیکھتا رہا جیسے کسی نے سنگ مرمر سے تراش کر یہاں رکھ دیا ہو۔ سیف کے لباس سے پھوٹتی کولون کی خوشبو وہ بآسانی پہچانتی تھی۔ اس وقت بھی کمرہ اس خوشبو سے معطر ہو رہا تھا، لیکن لائبہ کے لیے نئی بات نہ تھی۔ سامنے نہ ہو کر بھی لائبہ اکثر خود کو اسی خوشبو میں گھرا محسوس کرتی تھی۔ اس کی قوت شامہ سے خوشبو ٹکرائی تو لائبہ کا مزید دل پسیج گیا۔ سنگھار میز پر رکھی ہوئی پینے اٹھانے کے لیے جو ہی لائبہ نے آئینے میں دیکھا تو سیف کو کھڑے پایا۔ وہ کتنی ہی دیر تک اسے تکتی رہی تھی، پھر محض ایک خیال سمجھ کر اس نے سر جھٹکا اور پینے اٹھانے لگی۔ واقعی کھڑا ہوں۔ سیف نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا تو لائبہ سے کہا۔ اس کی آواز اتنی واضح تھی کہ محض خیال تھا۔ لائبہ کو شک ہوا۔ اس نے جھٹ آئینے میں دیکھا اور اٹھ کر پیچھے مڑی۔ ساحر واقعی اس کے سامنے موجود تھا، اسے مسحور کرنے کو تیار تھا۔ لائبہ کی سانس اٹک گئی۔ وہ قریب آتا گیا، سیٹ پیر سے ایک طرف کی اور اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور سوالوں کی آمیزش وہ بخوبی نوٹ کر سکتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بمشکل دل پر قابو پایا اور اٹکی ہوئی سانس بحال کر کے پوچھا۔ کہ کیا کر رہی ہو تم؟ سیف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ وہ پہلے کبھی ایسے سنجیدگی اور متانت خیز روپ میں اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ لائبہ کہیں کہیں اس سے مرعوب ہو رہی تھی۔ تم سے مطلب تم اندر کیسے آئے؟ لائبہ نے خود کی حالت پر قابو پایا اور دروازے کی جانب دیکھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب لائبہ؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں حدت، چہرے پر پختگی، لائبہ کو کمپوز کرنا محال ہو گیا تھا۔
تم یہ سب پوچھنے کے حقدار نہیں، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تماشا بنے، لائبہ نے سخت لہجے میں اس سے کہا، پر سیف کے وجود میں ذرا جنبش نہ آئی۔ وہ مزید ایک قدم آگے بڑھا تو لائبہ ڈر سے پیچھے ہٹی اور سنگھار میں اس سے جا لگی۔ ساحر کا سحر شدت پکڑ گیا تھا، وہ بمشکل مسحور ہونے سے بچ رہی تھی۔ لائبہ، سیف نے آنکھوں سے اس کو گرفت میں لیا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیسے مزاج ہیں؟ جی جی، وہ آپ سے کہنا تھا کہ دور خاندان میں فوتگی ہوئی ہے، نرگس آپا اور بھائی صاحب دیگر لوگ جو آج مدعو تھے وہاں عیادت کو گئے ہیں، قریباً 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ یہاں پہنچ جائیں گے، تو آپ بھی تبھی نکلیے گا۔ رؤف صاحب فون پر عمر اور اس کی فیملی کو آگاہی دے رہے تھے۔ سمیہ ان کے پاس چلتی ہوئی آئی تو انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ نہیں نہیں، چھوٹی سی رسم ہے، سادگی سے کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے۔ سمیہ نے انہیں پھر روکا۔ رؤف صاحب اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے۔ کیا بات ہے سمیہ بیٹا، کیوں روک رہی ہو مجھے؟ رؤف صاحب نے سمیہ سے پوچھا۔ انکل 2-3 گھنٹے بعد کا کہیں انہیں پلیز، سمیہ نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ پر یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، 1 گھنٹے بعد سب آ جائیں گے، پھر تقریب بھی شروع کرنی ہے، رؤف صاحب نے سمجھایا۔ انکل پلیز میری بات مانیں، آپ لوگوں کی عزت کا سوال ہے، 2 گھنٹے بعد کا کہیں پلیز، میں سب سمجھاتی ہوں۔ اس نے لیونگ ایریا میں موجود سحر کو دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ وہ ویسے بھی مدعو تھی لیکن آج وہ سمیہ کے لیے یہاں موجود تھی۔ بھائی صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، آپ 2 سے 3 گھنٹے بعد کا وقت دیں انہیں۔ سحر بھی یہیں چلی آئی اور سمیہ کا ساتھ دیتی ہوئی کہنے لگی۔ رؤف صاحب نے دونوں کو دیکھا تو الجھ کر رہ گئے۔ آپ لوگ آرام سے 2-3 گھنٹے بعد نکلیے گا، ایسا نہ ہو آپ لوگ پہنچ جائیں اور یہاں ہمارے مہمان موجود نہ ہو، آپ لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑے گا، معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے ریسیور فون پر رکھا اور سمیہ کو سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ کیا بات ہے، کیوں تم نے معاملہ اتنا ملتوی کروا دیا؟ یہ سب سن کر نگہت بیگم بھی یہاں چلی آئیں۔ آپ دونوں بیٹھیں پلیز پہلے، سحر دونوں سے مخاطب ہوئی۔ رؤف اور نگہت بیگم نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ انکل پلیز میری پوری بات سنیے گا، یہ لائبہ کی زندگی کا سوال ہے۔ سمیہ نے کہا ہی تھا کہ رؤف صاحب کو انجان اندیشوں نے آن گھیرا۔ وہ اس سوال پر سٹپٹا گئی۔ سیف کی محبت سے لبریز آنکھیں اس کو مکمل جکڑ رہی تھیں۔ لائبہ اس کے سوال پر حیران ہو گئی تھی، اس نے براہ راست ایسی بات پوچھی تھی جس کا جواب تو خود اسے کچھ دن پہلے معلوم ہوا تھا۔ اسی دن سے جڑی سمیہ کی بات اس کے ذہن میں ٹکرائی تو لائبہ نے تنے اعصاب سے سیف کو گھورا، پھر نظریں چرا گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے آج کون سی تقریب ہے یہاں؟ آج تمہارا نکاح بھی ہوتا تب بھی میں یہی سوال پوچھتا، سیف نے سنجیدگی سے کہا۔ تم جواب نہیں دے رہی۔ کچھ لہجہ خاموشی کی نظر ہوئے تو سیف نے پھر پوچھا۔ لائبہ کو شدید غصہ آیا، وہ سنگھار میں اس سے ہٹی۔ نہیں، کتنی بار کہوں نہیں، لائبہ نے جھٹک کر جواب دیا اور آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سیف نے اسے بازو سے تاما اور روک دیا۔ کیا بدتمیزی ہے، لائبہ نے ہاتھ جھٹک کر سیف سے کہا تھا۔ جتنا وہ غصے میں تھی شدید مشتعل وہ بھی ہوا اور بازو سے پکڑ کر پھر سنگھار میز تک لے آیا۔ اس جسارت پر لائبہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بلا شبہ اونچے قد کاٹ اور مضبوط جسامت رکھتا تھا، اس کے سامنے لائبہ جیسی نازک گڑیا کیسے خود کو چھڑا پاتی؟ وہ حواس باختہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے پھر ایک پل کو مہلت نہ دی تھی اور وہ اس کے سحر میں مسحور ہوتی چلی گئی۔ کب کبھی اس کے اندر تک سرایت کر گئی اور ہر بات حتیٰ کہ سب کچھ اس کے ذہن سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اسی سوال سے اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ نہ بھی دہراتا، لائبہ جانتی تھی وہ کیا جاننا چاہتا تھا۔ سیف کا یہ روپ دیکھ کر لائبہ کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ سیف کے چہرے پر شکایت کی اور آنکھوں میں درد کی لکیریں نمودار تھیں۔ وہ پھر وہاں سے بآسانی ہٹ سکتی تھی، پھر اسے دھتکار سکتی تھی، پھر اس کا دل توڑ سکتی تھی، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی چلی گئی۔ سیف کی آنکھوں میں خود کے لیے اس حد تک الفت دیکھ کر لائبہ کی آنکھوں سے سختی دور ہوتی چلی گئی۔ اس کی نرم گرم آنکھیں اس کے دل کی عکاسی کرنے لگی تھی۔ وہ بخوبی اس کی نگاہوں کو پڑھ سکتا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا کہ لائبہ کی نظریں جھکتی چلی گئیں۔ وہ سر تسلیم خم کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سیف نے فرط محبت سے اس مجسمے کو دیکھا تھا، اس کا رواں رواں محبت کی خبر کی آگاہی دے رہا تھا۔ سیف زیر لب مسکرایا تھا، دل کے شہر کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اب جب کچھ پوشیدہ نہ تھا اور محبت کا جذبہ آشکار ہوا تو لائبہ کے پاس خود کو چھپانے کا کوئی حربہ نہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے وہاں سے ہٹی اور کمرے کے وسط میں جا کھڑی ہوئی۔ اتنا آسان ہے تمہارے لیے محبت کو قربان کرنا؟ سیف اس کے عقب میں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم اس قربانی کو جھیل کر دیکھو، پھر درد کا پتہ چلے گا۔ لائبہ نے شکست خوردہ انداز میں سیف کو دیکھا۔ یہ راز اسی کمرے میں دفن کر دو سیف، تم سے گزارش کرتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ بے شک بابا تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھ کر تم ان کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ کیا دوستی محبت سے بڑھ کر ہے؟ وہ کچھ نہ بولا، اس کے پاس اپنے ہی گلے بہت تھے۔ میرا قصور یہ ہے کہ مجھے محبت کا اندازہ تب ہوا جب میری دوست نے اپنے دل کا حال مجھے بتایا۔ اس پر میں اس محبت کو بھی قربان کرتی ہوں، اس کی خوشی کی خاطر میں یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہوں، اور اب پلٹنے کا کوئی چارہ نہیں۔ بات ہمارے خاندان کے بڑوں تک جا پہنچی ہے، تمہارا خاندان بھی ہمارے جیسا ہی ہے، تم اس کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتے ہو، لائبہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔
खूब प्लान बनाया तुमने, कुर्बानी में मुझे भी शामिल कर लिया, सैफ ने शाकी अंदाज से कहा। तुम इसे किस्मत का लिखा क्यों नहीं समझते? मैंने पहले भी कहा था, जिसे हम चाहते हैं जरूरी नहीं वही हमारी किस्मत हो। याद है मुझे, पर क्या तुम्हें याद है मैंने भी कहा था कि मौत से भी तो हो सकते हैं? वो आगे बढ़ा और दरवाजे का नाप घुमाया, दरवाजा खुलता चला गया और जो वजूद सामने खड़ा था लाइबा को हवास पाख्ता कर गया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। समिया जितनी खूंखार नजरों से उसे घूर रही थी, लाइबा की जुर्रत ना थी कि नजरें उठा सके। समिया आगे बढ़ी और सैफ की तरफ देखा। सैफ ने नजरों से एतमाद में लिया, यानी लाइबा ने एतराफ मोहब्बत कर लिया था। समिया ने वापस नजरें लाइबा की तरफ की। उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। खामोशी ही में खासा शोर था, पर लाइबा को रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर तब महसूस हुई जब उसने रऊफ साहब को दरवाजे की चौखट पर पाया। पीछे निगहत बेगम भी मौजूद थी। दोनों की निगाहें लाइबा से होती हुई सैफ की तरफ गई। सैफ इस जसारत से खासा शर्मिंदा हुआ था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने भी नजरें नदामत के बाइस नीचे कर ली। निगहत बेगम और रऊफ साहब के चेहरे पर ठीक ठाक परेशानी आया थी। मैं लाइबा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। कुछ तवक्कुफ के बाद रऊफ साहब सबसे मुखातिब हुए। बारी बारी करके सैफ और समिया कमरे से चले गए। निगहत बेगम और सकीना ने भी कदम पीछे कर लिए। लाइबा कमरे के वस्त में खड़ी ठीक ठाक घबरा रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपने बाबा से डर लग रहा था। उसे खौफ था कि कहीं उसने अपने बाबा का दिल तो नहीं दुखा दिया था। रऊफ साहब शाकी नजरों से बेटी को घूर रहे थे और लाइबा शर्मिंदगी के बाइस नजर ही ना उठा सकी थी। वो सर झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त किए खड़ी रही। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थी? रऊफ साहब ने गंभीर लहजे में पूछा था, पर लाइबा ने कोई जवाब ना दिया। कई बार मैंने तुम्हें टटोलने की कोशिश की थी, पर इस कैफियत को मैंने शर्म समझकर दरगुजर कर दिया था। मुझे ये बताओ लाइबा के इस दिल और दिमाग की जंग में तुम्हारी रूह को कितनी जरबें लगी हैं? लाइबा ने नम आंखों से अपने बाबा को देखा। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि तुमने मोहब्बत की बेटा। मुझे एतराज है तो सिर्फ ये कि तुमने अपने बाबा को कभी अपना दोस्त ही नहीं समझा। रऊफ साहब ने शाकी लहजे में कहा और लाइबा शर्मिंदगी और नदामत के समंदर में खोता सन हुई। तुम एक बार मुझे तो बता देती कि तुम्हारा इरादा क्या था। मैं कोई ना कोई हल निकालता बच्चे। कम से कम फौरी तौर पर तुम्हारा रिश्ता तय न करता। शाकी लहजा गदाज लफ्जों में तब्दील होने लगा। आपके नजदीक मैंने गलत किया बाबा। लहजे में नरमी देखकर लाइबा की हिम्मत बंधी। नहीं, तुमने दोस्ती का हक अदा किया था, पर मुझे तो बता देती तो ये नौबत ना आती बेटी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता, रऊफ साहब ने समझाया। क्या आपकी नजर में और कोई रास्ता होता बाबा? लाइबा ने एतमाद हासिल करके पूछा तो रऊफ साहब चंद लहजा खामोश अपनी बेटी को देखते रहे। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते अपने दोस्त के लिए? मैं भी शायद यही कदम उठाता। उन्होंने दस्ते शफकत लाइबा के सर पर रखा और उसे अपने गले से लगा लिया। पसंद है तुम्हें सैफ? फरते मोहब्बत से गले लगाकर रऊफ साहब ने नरमी से पूछा और लाइबा खामोशी से अपना सर उनके सीने से टिकाए खड़ी रही। रऊफ साहब जेरे लब मुस्कुराए और उसके माथे पर बोसा दे दिया। सैफ अंदर आओ। रऊफ साहब ने सैफ को बुलाया जो बाहर खड़ा था। घबराहट की वजह से बाहर खड़े अफराद ने एक दूसरे से कोई गुफ्तगू ना की थी। रऊफ साहब के बुलाने पर सैफ अंदर चला आया। रऊफ साहब अब सैफ की तरफ देख रहे थे। लाइबा उनके अकब में ताबेदारी से नजरें झुकाए खड़ी थी। सैफ की आंखों में अभी भी शर्मिंदगी की लकीरें मौजूद थीं। वो बराह रास्त रऊफ साहब से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तुम्हारी भाभी का फोन लाइबा के रिश्ते के लिए आया था, रऊफ साहब ने कहा तो सैफ और लाइबा दोनों सुनकर चौंके। सैफ के सभी माथे पर शिकने नमूदार होने लगी थी। मैं और निगहत अभी समझ गए थे कि कोई ना कोई मामला है, पर दिमाग इस तरफ जाने से इनकारी था। मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी बेटी पर भरोसा कर लिया था कि वो जिंदगी में अगर कभी भी मुश्किल में फंसी तो मुझे पुकारेगी। आखिरी अल्फाज उन्होंने लाइबा को देखते हुए कहे और लाइबा का बस जमीन बोस होना रह गया था। यकीन जानो अगर लाइबा का रिश्ता ना हुआ होता तो मैं एक पल को इंतजार ना करता और तुम्हारे घर वालों को बुला लेता। यानी भाभी ने यहाँ फोन किया था और मुझे बताया नहीं? सैफ रऊफ साहब की बात सुनकर सोचने लगा। तुम मुझे लाइबा के लिए बेहतरीन जोड़ लगे थे और मुझे अपनी बेटी की पसंद पर कोई एतराज नहीं। तुम कुछ कहना चाहोगे? रऊफ साहब के तासुर तो संजीदा थे, पर अल्फाज नरम गदाज थे। सैफ की हिम्मत भी बंधना शुरू हुई। अंकल, माजरत करना चाहता हूँ आपसे। बगैर पूछे आपके घर और फिर आपकी बेटी के कमरे में दाखिल हो गया। सैफ ने अल्फाज का चुनाव ध्यान से किया। रऊफ साहब ने हुंकारा भरा। मजबूरी के बायस मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अंकल, जो बात अब मैं कहने लगा हूँ उसमें मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर मेरे बाबा का आप पर बहुत एहसान है, जैसा कि आप बताते हैं और कई बार आपने मुझे कहा भी कि अगर आपकी जरूरत पड़े तो फौरन याद करूं, उस एहसान के बदले जो मैं मांगना चाहता हूँ वो बहुत बढ़कर है। सैफ ने लजाजत से रऊफ साहब की जानिब देखा जो हमतन गोश थे। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अगर आप मान गए तो यकीन जाने सारी जिंदगी में आपके एहसान तले दबा रहूंगा। कितनी बुर्दबारी और पुख्तगी के साथ एहतराम के दायरे में उसने जो बात की तो रऊफ साहब बेहद मुतासिर हुए और जेरे लब मुस्कुराए। मेरी बेटी है ही इतनी अनमोल, खुश रखोगे इसे? रऊफ साहब ने मुस्कुराकर पूछा।
کبھی شکایت آئے تو جو سزا دیں گے منظور ہوگی۔ جتنی معصومیت سے سیف نے کہا، رؤف صاحب کھل کر مسکرائے۔ لائبہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رؤف صاحب نے سیف کو بھی پیار کیا اور دونوں کو لے کر باہر آئے۔ نگہت بیگم چوکھٹ پر کھڑی سب دیکھ اور سن چکی تھی۔ انہیں بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا، پر اس وقت ان کے چہرے پر چھائی پریشانی اور تفکر رؤف صاحب نے دیکھی تھی۔ وہ سب کے سب لیونگ ایریا میں چلے گئے۔ میں اپنے دوست سے کیسے معذرت کروں، اور پھر نرگس آپا وہ بھی خفا ہوں گی۔ جہاں ہمارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، وہیں یہ پیچیدگی پریشان کن ہے۔ لائبہ کی عزت کا بھی سوال ہے۔ لوگ باتیں بنا سکتے ہیں رؤف صاحب، نگہت بیگم نے گھبرا کر کہا۔ آپ لوگ فکر مت کریں، دیکھیں ابھی کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ بھائی صاحب میری بات مانیں تو نرگس آپا کو فون کریں اور انہیں ساری تفصیل سمجھائیں، پھر ہم سب عمر کے گھر والوں سے ملنے چلتے ہیں۔ وہ ویسے بھی ابھی نکلے نہیں ہوں گے، ہم انہیں احسن طریقے سے سمجھائیں گے تو وہ مان جائیں گے۔ اگر لائبہ کی خوشی اس رشتے میں نہیں تو وہ کیسے اس رشتے کو قائم رکھے گی؟ دونوں کو متفکر دیکھ کر سحر نے فہمائشی انداز میں کہا، انکل ہم بھی چلتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ مین ڈور سے داخل ہوتے ساتھ ہی سفیان کی آواز سن کر سب کے سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سمن اور ماں جی بھی ساتھ موجود تھی۔ رؤف صاحب نے سوالیہ نگاہ سے نگہت بیگم کو دیکھا۔ انہیں میں نے فون کر کے تمام تفصیل سے آگاہ کیا تھا، یہ لوگ بھی ساتھ چلنے پر بضد تھے، سمیہ نے رؤف صاحب کی الجھن بھانپ کر بتایا۔ لائبہ کو سمیہ پر خوب حیرانی ہوئی، وہ پورا پلان سوچ کر آئی تھی۔ آپ فکر مت کریں رؤف بیٹا، لائبہ بیٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھے گی، ہم سب آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور معاملہ فہم و ادراک سے سلجھا لیتے ہیں۔ ماں جی نے رؤف صاحب کو باور کروایا تو رؤف صاحب اور نگہت بیگم کو ہمت ہوئی۔ انکل میں بھی ساتھ چلوں گا، سیف نے بھی آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں تم لائبہ اور سمیہ گھر پر رکو، یہ بڑوں کا معاملہ ہے سیف، انگلی تم پر بھی اٹھ سکتی ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا، سفیان نے کہا۔ تو پھر چلیں، دیر مت کریں آپ لوگ، فوراً جائیں۔ سمیہ نے سب کو وقت کی کمی کا احساس دلایا اور سب ایک دوسرے کو ہمت سے دیکھتے ہوئے باری باری کر کے گھر سے نکلے۔ سحر آپ پلیز میری بیٹی کا دھیان رکھنا، نگہت گھبراتی ہوئی سحر کے پاس آئی۔ بے فکر رہیں نگہت بیگم، لائبہ میری بھی بیٹی ہے۔ روتی ہوئی لائبہ کے پاس سکینہ موجود تھی، سمیہ نے آ کر اسے آنکھوں سے اعتماد دلایا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا سمیہ؟ سمیہ کو پاس دے کر لائبہ اس سے چمٹ گئی۔ تم ہر جذبہ مجھ پر قربان کر سکتی ہو، میں اتنا بھی نہ کروں؟ سمیہ نے اس کے کان میں کہا۔ اور تمہاری محبت؟ لائبہ نے پوچھا۔ وہ تو دھندلی تھی لائبہ، بے حد دھندلی۔ اس رات سیف کی آنکھوں میں محبت کی شدت نے مجھے میری کیفیت کا اندازہ کرا دیا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تم تھی، تو جیسے سورج کی روشنی دھند کو ختم کر دیتی ہے، بس ویسے ہی اس حقیقت کی روشنی سے میری محبت ختم ہو گئی۔ کسی سرے سے دل میں پھر یہ احساس نہ جاگا، ایک پل کے لیے بھی میں نے اس زاویے سے نہ سوچا۔ میرے لیے اہم تھی تو صرف تم، اور کچھ اہم نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ کے پیالے سے لائبہ کا چہرہ تھاما اور دلاسا دیا۔ سیف جہاں پریشان تھا وہیں ان دونوں کو تعریف کی نگاہ سے بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ بتاؤ مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا تم نے کہ یہ ڈفر تمہارے پیچھے پڑا ہے؟ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے سمیہ نے لائبہ کے کاندھے پر چپت لگا کر کہا۔ حرکتیں ہی ایسی تھی، میں کیا بتاتی؟ لائبہ کا کہنا تھا کہ سیف بھی سن کر چونکا۔ ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، سمیہ نے نظروں سے سیف کو گھورا۔ محترمہ ذرا بتانا پسند کریں گی میں نے ایسا کیا کیا؟ لو جی محبت ہو گئی، اس سے بڑھ کر کچھ ہونا تھا، سمیہ نے جھٹ کہا۔ لائبہ کی آنکھیں ڈر کے مارے متورم ہونے لگیں اور سیف اسے دیکھ کر مزید پریشان ہو رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سیف نے نرمی سے اسے اعتماد دلایا۔ یہ جو سالن تم نے پھیلایا ہے نا، وہی سمیٹنے کے لیے اتنا بڑا پلان میں نے اور ماما نے بنایا، سمیہ نے اسے شاکی ہو کر کہا تو لائبہ نے ممنونیت سے سحر کو دیکھا جو محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی نے تو پورا پتیلا ہی انڈیل دیا ہے، وہ بھی نہاری کا، سکینہ نے کہا ہی تھا کہ سحر نے ہنکارا بھرا۔ چلو چلو مت ڈراؤ اسے، لائبہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مت ٹینشن لو، انہوں نے سہمی ہوئی لائبہ کو خود سے لگا لیا۔ وقت کی رفتار دھیرے سے چل رہی تھی، ہر منٹ ایک گھنٹے کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ سیف مین ڈور کے پاس ٹہل رہا تھا، سکینہ صوفے پر چوکڑی مارے بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک دیکھ رہی تھی، سحر کرسی پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی، لائبہ اور سمیہ دوسرے صوفے پر براجمان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ لائبہ بمشکل آنسو ضبط کیے ہوئے تھی، خاندان میں اسے سب سے زیادہ سلجھا ہوا اور سادہ مزاج سمجھا جاتا تھا، آج اسے ڈر تھا کہ کہیں لوگ اسے غلط الفاظوں میں نہ تول دیں۔ ایک گھنٹہ گزرا اور پھر 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد اچانک سحر کا موبائل بج اٹھا، سیف کے قدم وہیں رکے، اس کی نظروں نے موبائل کا تعاقب کیا، لائبہ سمیہ سکینہ سب سحر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی بھائی صاحب، فون رؤف صاحب کا تھا، لائبہ کا دل حلق میں اچھل آیا، سحر ان سے بات کر رہی تھی، الفاظ صرف جی جی کے دائرے میں گھوم رہے تھے، سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے اوکے، اللہ حافظ، سحر نے کہہ کر فون رکھا اور ان سب کو باری باری دیکھا۔ مام بتائیں کیا ہوا؟ سمیہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، سحر نے سب کو باری باری دیکھا اور لب وا کیے۔ سب مان گئے، سحر نے پرجوش لہجے میں کہا اور سمیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نرگس آپا کو اس فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے بہت احسن طریقے سے عمر کے گھر والوں سے بات کی۔ سیف تمہاری فیملی کے ہونے سے سب کو ڈھارس محسوس ہوئی ہے،
नरगिस आपा तो खुद तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मुतासिर हुई थी। सैफ ने सुनकर शुक्र का सांस लिया था और वो जो कब से आंसू जब्त किए हुए थी फूट फूट कर रोने लगी। समिया ने उसे गले लगा लिया। पागल, अब तो सब ठीक हो गया, समिया ने उसे गले लगाकर बोला। सकीना भी खुशी से झूम उठी थी। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी, लाहिबा ने सरगोशी में समिया के कान में सिसकियों के साथ कहा। खुश होकर तुम खुश होती हो तो अपना हर दर्द कम लगता है। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो समिया, लाहिबा ने फरते मोहब्बत से समिया से कहा। समिया ने सरशारी के साथ उसके बहते आंसू साफ किए। कसम से जलन तो तुमसे शदीद होती है मुझे। दोनों की मोहब्बत देखकर सैफ ने समिया से कहा तो वो हंस पड़ी। सैफ साहब, ये मत भूलें कि लाइबा की जिंदगी में पहले मैं आई थी, समिया ने इतरा कर कहा तो सैफ ने तेवरी चढ़ाई। वो तो तुम मुझे कभी भूलने नहीं दोगी, सैफ ने जिच होकर कहा तो दोनों हंस पड़ी। सैफ भाई, आप मेरे होने वाले बहनोई हैं, ये खुशी तो मुझे बेहद है, पर इससे कहीं ज्यादा खुशी इस बात ये है कि आप ही की मंगनी मुलतवी हो गई और कम से कम इस्तेमाल शुदा कपड़े मुझे पहनने नहीं पड़े। सकीना ने सुकून का सांस लिया। एक मिनट सकीना, अफसोस के साथ तुम्हें यही सूट पहने रहना होगा, सहर ने सकीना को रोका। वो क्यों, सकीना ने पूछा। सबके सब सहर को देख रहे थे। वो इसलिए कि मंगनी तो आज ही होगी, वो भी लाइबा और सैफ की। एक छोटी सी रस्म आज ही करने के इरादे से सब यहाँ आ रहे हैं। सहर का कहना था कि सकीना और समिया ने जोर से हुटिंग की। ये बात सुनकर सैफ की बातें खिल उठी। अलबत्ता लाइबा के गाल शर्म से अनार होने लगे थे। बहुत जबरदस्त हो गया ये तो, समिया की पुरजोशी काबिले दीद थी। बहुत बहुत मुबारक हो आप ही और सैफ भाई, सकीना ने जोर से तालियां बजाकर कहा था। वैसे इस मौका पर सैफ तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहिए लाइबा से, लाइबा के गुलाबी पड़ते गाल देखकर समिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। सैफ भाई, आप तो वैसे भी शायरी में माहिर हैं, आज की तकरीब की मुनासबत से कुछ अशार ही कह दें, सकीना ने जोश के आलम में कहा तो लाइबा ने सकीना को नजरों से टोका। उसकी हालत देखकर समिया और सकीना ने उसे खूब छेड़ा और शर्म से लाल पड़ती लाइबा सैफ के दिल को मजीद भाने लगी थी। क्यों नहीं, आपके लिए कह देते हैं, सैफ ने सकीना की बात मानकर जो लाइबा को नजरों से छेड़ा तो फिर मजीद वहां रहना मुश्किल हो गया। लाइबा समिया और सकीना से बचकर निकलना चाहती थी। जो ही उसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए सैफ ने कलाई थाम ली। सकीना ने फटाफट मोबाइल कैमरा खोला और रिकॉर्ड करने लगी। लाइबा की हालत उसके चेहरे से वाजे थी। उसने सैफ की तरफ देखा। तो बताइए, इजाजत है, सैफ ने इजाजत तलब निगाह से लाइबा को देखकर पूछा। इरशाद इरशाद, समिया और सकीना ने जोर जोर से कहा। सहर उन सबकी मस्ती से लुत्फ अंदोज हो रही थी। सैफ ने लाइबा को देखा जो उसे देख रही थी। तुम्हें एक बात कहनी थी, इजाजत हो तो कह दूं मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शबनम, चमकते चांद की बातें, ये बूंदें और बरसातें, धड़कते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नजारे हैं, कहो किसके इशारे हैं। ये काली रात का आंचल, हवा में नाचते बादल, सभी बातें सुनी तुमने, फिर आंखें फेर ली तुमने। मैं तब जाकर कहीं समझा कि तुमने कुछ नहीं समझा। मैं किस्सा मुख्तसर करके, जरा नीची नजर करके, ये कहता हूँ अभी तुमसे, मोहब्बत हो गई तुमसे, मोहब्बत हो गई तुमसे। और वो हाथ छुड़ाकर अंदर की जानिब भागी थी और हाल तालियों से गूंज उठा था। खत्म शुद। जी डियर लिसनर्स, तो जनाब ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और अच्छी कहानी थी, अच्छी लगी मुझे। अच्छा मैसेज ये था कि वालिदैन को जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपकी खुशी के लिए अगर कुछ बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, कुछ बड़े इकदाम उठाने पड़ते हैं तो वो इकदाम ज़रूर उठाने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग अगर कुछ कहते भी हैं तो चंद दिन के लिए कहते हैं, लेकिन औलाद की पूरी ज़िंदगी इन लोगों के 4 दिन के कहने के पीछे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लोग कुछ दिन कहकर खामोश हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लोगों को आए दिन नया किस्सा मिल जाता है, लेकिन औलाद की जिंदगी जो है वो बार बार नहीं मिलती। ये सारी जिंदगी का जो फैसला होता है उसे लोगों के कहने के पीछे और लोगों की बातों को सोचकर जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सब्र तहम्मुल से, गौर व फिक्र से जो है उसे मामले को सुलझाना चाहिए। मुझे ये लगा ही था कि समिया जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, लेकिन अलबत्ता ये अच्छा लगा कि वो सिचुएशन नहीं हुई टिपिकल सी जो अक्सर हुआ करती है कि जी जहाँ दूसरी जगह रिश्ता हो रहा था वो करप्ट लोग निकल आए, उनका पोल खुल गया और फिर वो रिश्ता खत्म हो गया और दोबारा से जो है वो जहाँ शादी होनी चाहिए थी वहां हो गई। वो सिचुएशन नहीं हुई, बल्कि तमाम बड़ों को इन्वॉल्व किया गया और उन्होंने जो है वो मामला फहमी के साथ इस किस्से को निपटाया, तो हैप्पी एंडिंग हो गई।
اچھی کہانی تھی، بہت اچھی دوستی کی مثالیں تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسان کو اس حد تک جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں دوستی بہت اچھی بات ہے، اس میں خلوص ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، لیکن یہ دوستی میں آپ اپنے ساتھ کسی دوسرے انسان کو بھی جو ہے وہ قربان کر دو، اس کی خوشیوں کو بھینٹ چڑھا دو، یہ غلط بات ہے۔ آپ جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ بھی ناخوش، جو انسان محبت کرتا ہے وہ بھی ناخوش، اور وہ تیسرا پرسن وہ بے خبری میں مارا جاتا ہے، مطلب اس کو تو نہیں پتا کہ دو لوگ آپس میں انوالو ہیں اور وہ تھرڈ پرسن بن کے ان کے بیچ آ گیا ہے، وہ بے خبری میں مارا جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی انسان اس سے خوش نہیں رہتا۔ قربانی ایسی دینی چاہیے جس سے کسی کا بھلا ہو، کوئی فائدہ ہو، خاموشی وہاں اختیار کرنی چاہیے، اس سے کسی کا کوئی فائدہ بھلا نہیں ہوتا۔ ایک انسان کسی اور سے محبت کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو کیسے خوش رکھے گا ساری زندگی؟ تو آپ دوست کی خوشی کے لیے جو قربانی دے رہے ہو وہ اس کے لیے قربانی دوست کی خوشی نہیں ہے، وہ خوش رہ ہی نہیں سکتی، وہ انسانوں سے وہ محبت، وہ توجہ، وہ کیئر نہیں دے گا تو پھر وہ کیسے خوش رہے گی آپ کی دوست بھی؟ تو اس طرح کا جذباتی پر نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ بھیا میری قربانی کسی کام آئے گی بھی کہ نہیں، اور خود آپ اپنی قربانی دیں اپنی خوشیوں کی، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس میں کسی دوسرے شخص کو انوالو نہیں کر سکتے کہ آپ تو ٹھیک ہے پیچھے ہٹ گئے ہو، لیکن وہ جو دوسرا شخص ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، کیا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے؟ کیا وہ اس انسان سے شادی کو تیار ہے جس کے لیے آپ قربانی دے رہے ہو؟ اگر آپ کی قربانی کسی کام آتی ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ اب وہ سیف بے شک وہ پیچھے ہٹ جاتی لائبہ، لیکن سیف سمیہ سے شادی نہیں کرتا تو کیا فائدہ ہوتا لائبہ کو پیچھے ہٹنے کا؟ خود بھی اداس ہوتی، سمیہ بھی اداس رہتی اور سیف بھی۔ اور اگر وہ ایک ساتھ ہو بھی جاتے، لائبہ نے بھی اداس رہنا تھا، سیف سمیہ سے محبت نہیں کرتا، اگر اس سے شادی کر بھی لیتا تو اسے وہ محبت نہیں دے پاتا، اور لائبہ سے ملنا جلنا آنا جانا رہتا تو ظاہر ہے اور تکلیف بھی اس کی تازہ رہتی۔ تو ایسی بے وقوفیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اینی ویز کہانی اچھی تھی، ختم ہوئی، انشاءاللہ بہت جلد کسی نیکسٹ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔